This program is brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited. السلام علیکم ناظرین، پروگرام صحت زندگی میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہے تغیر کو ثبات زمانے میں۔ اردو میں اس کا مفہوم سمجھیں تو یہ ہے کہ دیر از نتھنگ کانسٹنٹ بٹ چینج، یا تبدیلی سے زیادہ مستقل کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر یہی چیز میں ہم میڈیکل سائنس کے حوالے سے انسانی زندگی پہ اپلائی کروں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہر لمحہ ہر وقت کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور ہوتی رہتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 2، 2.5، 3 کلو کا ایک ایک بے کس اور بالکل جسے کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ قسم کی ایک کریچر ہوتا ہے۔ اس کا وزن 2.5-3 کلو ہوتا ہے۔ پہلے وہ بیٹھنا شروع کرتا ہے، اس کے بعد وہ کھڑا ہونا شروع کرتا ہے، پھر چلنا شروع کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا قد اور اس کا جو وزن ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ سنِ بلوغت تک جاری رہتا ہے، جب تک کہ ہڈیوں کے جو سرے ہیں آپس میں کائنڈ آف ویلڈ نہیں ہو جاتے، اس کی گروتھ چلتی رہتی ہے۔ اور اس ٹائم کے اوپر آ کر سنِ بلوغت میں ایک خاص سٹیج کے اوپر آ کر انسان کی ہڈیاں پوری طرح سے بن چکی ہوتی ہیں، اور پھر اس کی ہائٹ مزید نہیں بڑھتی۔ اور یہ وہ دور ہوتا ہے جب ہم تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں یا روزگار کے سلسلے میں کوئی کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک ایسی دوڑ شروع ہوتی ہے جو شاید مرتے دم تک ختم نہ ہو۔ لیکن 40-50 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد جو زوال ہے انسان کا وہ شروع ہوتا ہے۔ ایک قدرتی ایک وہ ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، اور آہستہ آہستہ چینجز آنا شروع ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم ہڈیوں اور جوڑوں کی اگر بات کریں تو ان دونوں میں ایسے کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں جوڑوں یا ہڈیوں کی سوزش، جسے ہم آسٹیوآرتھرائٹس کہتے ہیں، وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جس کی ایکسٹریم کمپلیکیشن یہ ہو سکتی ہے کہ جو مریض ہے وہ بالکل چلنے سے معذور ہو جاتا ہے، ویل چیئر کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو بالکل وہی بچپن والی کیفیت ہوتی ہے کہ جس طرح چھوٹے سے بچے کو ماں باپ اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، تو یہی مور لیس کیفیت ہو جاتی ہے بڑھاپے میں آ کر بھی، کہ انسان بالکل ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، خود سے چل پھر بھی نہیں پاتا۔ لیکن دونوں سچویشن میں ناظرین زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ بچے میں اس وقت شعور نہیں ہوتا، اور بچہ تو خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے میرے ماں باپ اور میرے جو پیار کرنے والے ہیں اٹھائیں۔ لیکن یہی سچویشن جب ایک 70 سال کے بزرگ کو درپیش ہوتی ہے تو شاید یہ زندگی کا سب سے بڑا تکلیف دہ امر ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو آسٹیوآرتھرائٹس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہم نے پاکستان کے نامور آرتھوپیڈک سرجن کو انوائٹ کیا ہے، میجر جنرل ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر سہیل امین، جو کہ سابقہ پرنسپل ہیں آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی کے، اور اس کے ڈین بھی سر رہ چکے ہیں، اینڈ ہی از آلسو فارمر ایڈوائزر آف آرتھوپیڈک سرجری ٹو دا پاکستان آرمڈ فورسز۔ سر، ویلکم ٹو دا شو۔ جی السلام علیکم جی، بہت شکریہ۔ اچھا، جس طرح پروگرام کے سر ابتدائی میں نے عرض کیا کہ مختلف قسم کے آرتھرائٹس ہوتے ہیں، تو بنیادی چیز تو ہم سادہ سوال سے یہ شروع کرتے ہیں کہ آرتھرائٹس ہوتا کیا ہے، اور اس کی کون کون سی اقسام پاکستان میں دیکھنے میں آتی ہیں سر؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو اس پروگرام میں سے زندگی میں مجھے مدعو کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب جو کہ آپ نے سوال کیا آرتھرائٹس پہ، تو آرتھرائٹس جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ہم جوڑوں کی بیماری کو کہتے ہیں، اور جوڑوں کی لاتعداد بیماریاں ہیں۔ ویسے تو اگر ان کو گنتی کے حساب سے دیکھا جائے تو شاید میں کہنا مناسب ہوگا کہ 100 سے زیادہ قسم کے آرتھرائٹس ہیں، لیکن جو چیدہ میں کہوں گا آرتھرائٹس کی قسمیں ہیں جو عمومی طور پہ ہمیں نظر آتی ہیں، وہ 3 قسم کی ہیں بنیادی طور پہ۔ ایک وہ ہے جس کو ہم آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں، اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عمر کے ساتھ جو جوڑوں میں تبدیلی رونما ہوتی ہے اس کو ہم آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بیماریاں بھی ہیں، جن میں سے کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو کہ انسان کے
مدافعتی نظام کے خودکار ہو جانے کی وجہ سے، جس کو ہم آٹو امیون ڈیزیزز بھی کہتے ہیں، ان کی وجہ سے کچھ جوڑوں کی بیماریاں بھی رونما ہوتی ہیں، جس کو عام طور پہ ہم انگریزی میں رومیٹوئڈ آرتھرائٹس کہتے ہیں، یا اردو میں بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے گنٹھیا. جی، تو یہ گنٹھیا بھی بڑا ایک کامن قسم کی بیماری ہے، لیکن یہ آٹو امیون ہوتی ہے اور جینیٹک ہوتی ہے، یعنی جینیاتی طور پہ، یعنی کہ ہمارا اپنا مدافعتی نظام ہی جوڑوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے، جھلی کے خلاف کام کرنے لگ جاتا ہے اور اس کی سوزش رونما ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت کامن بیماری جو کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے ناظرین جو ہیں ان کے سامنے آتی رہتی ہوگی، اس کو ہم انگریزی میں گاؤٹ کہتے ہیں، اور ویسے یہ یورک ایسڈ کی بیماری ہے. یعنی اس میں جسم میں یورک ایسڈ زیادہ خون میں جمع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جوڑوں کی جھلی میں بھی جا کے کرسٹلز کی صورت میں ڈپازٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی جھلی جو ہے وہ سوزش پکڑ جاتی ہے. تو یہ گاؤٹ، اردو میں اس کا ترجمہ بھی گنٹھیا کیا جاتا ہے. تو یہ گاؤٹ بھی وہ تیسری قسم ہے آرتھرائٹس کی جو کامنلی میں کہوں گا عمومی طور پہ جو دیکھنے میں آتی ہے. تو آسٹیو آرتھرائٹس، رومیٹوئڈ آرتھرائٹس، گاؤٹی آرتھرائٹس، یہ وہ کامن قسم کے آرتھرائٹس ہیں جو ہمیں کلینک میں دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری قسمیں ہیں آرتھرائٹس کی، لیکن میرا خیال ہے کہ ناظرین کے علم کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ وہ عمومی آرتھرائٹس ہیں جو کہ عوام میں پائے جاتے ہیں یا لوگوں میں عمومی طور پہ دیکھنے میں آتے ہیں. اچھا سر، پوری دنیا میں اور پاکستان میں کوئی ایسی سائنسی تحقیق ہوئی ہے جس میں کچھ اعداد و شمار ہمارے پاس ہوں کہ پاکستان کی اگر مثال لیں، ماشاءاللہ آپ ایڈوائزر بھی رہے پاک افواج کے آرتھوپیڈک سرجری میں، تو کوئی اس طرح کا ڈیٹا ہمارے پاس کمپائلڈ ہے کہ آسٹیوآرتھرائٹس کتنے % پاپولیشن کو پاکستان میں اس وقت ہوگا؟ اچھا، اب اعداد و شمار کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں اور اپنے ان اداروں کی بات کرتے ہیں جو کہ اعداد و شمار مرتب کرنا جن کا کام ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہم اس لیول پہ ابھی ہمارا، میں نہیں کہوں گا ہم پہنچے کہ جہاں پہ آپ کو ایگزیکٹ آئیڈیا ہو، لیکن کچھ تحقیق جو ہوئی ہے اور میری نظر سے گزری ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ 1990 کی دہائی سے لے کے آج کل، اب 2025 میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں، تو یہ جو 3-4 دہائیاں تھی، اس میں آسٹیو آرتھرائٹس کا جو ہونا ہے اس کا انسیڈنس ہم کہتے ہیں، یعنی وہ تقریباً 4 گنا بڑھ چکا ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ آپ 1990 سے لیکن یہ پچھلی 4 دہائیوں میں جی بالکل 4 گنا تقریباً یہ بیماری اب زیادہ ہوتی ہے. اور اگر انٹرنیشنل ڈیٹا کے ساتھ دیکھیں، یعنی امریکہ میں جو تناسب تھا وہ بھی اگر دیکھا جائے تو امریکن اسٹیٹس یہ بتاتے ہیں، یا وہ یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً جو آبادی اب افیکٹڈ ہے امریکہ میں آسٹیو آرتھرائٹس سے، وہ تقریباً 40 کی عمر کے بعد ہر 5 میں سے 1 آدمی جو ہے اس کو آسٹیو آرتھرائٹس 20% ہو گیا. تو تقریباً اتنا یہ پچھلے کچھ دہائیوں میں اتنا زیادہ آسٹیو آرتھرائٹس کا جو ہونا ہے یہ بڑھ چکا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سر اگر ہم امریکن ڈیٹا کو پاکستان کے اوپر بھی اپلائی کریں تو ایسا ہی ہے، تقریباً آپ ایسے ہی کہیں 20% لوگ جو ہیں 40 سال کی عمر کے بعد کے جو ہیں ان میں آسٹیوآرتھرائٹس کا جو ہے وہ مرض عارضہ جو ہے وہ لاحق ہو رہا ہے. اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو یہ تناسب بڑھتا جاتا ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ 60 سال کی بعد جو ہے وہ 50 سے 60% آبادی جو ہے آسٹیوآرتھرائٹس سے سفر کرتی ہے، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، یہ بالکل ٹھیک ہو. اچھا سر، اس میں آسٹیوآرتھرائٹس میں ہمارے جسم میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں ہڈیوں میں اور جوڑوں میں کہ یہ پرابلم ہونے شروع ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، جو آسٹیو آرتھرائٹس ہے بیسیکلی یہ جوڑوں کی وہ بیماری ہے جو کہ رفتہ رفتہ، جیسے کہ جسم، آپ کو پتہ ہے کہ انسانی جسم کے اگر اجزاء کی بات کی جائے تو 70 سے 80% تو پانی سے مرتب ہے. تو جو جوڑ ہیں اس کی بھی اگر آپ ساخت دیکھیں تو ہمارے جوڑ میں ہر جوڑ جو بنا ہے وہ 2 یا 3 ہڈیوں سے مل کے بنا ہوتا ہے، جس میں ایک اوپر والی ہڈی ہوتی ہے، ہر جوڑ کے ایک نیچے والی ہڈی ہوتی ہے، اور ان ہڈیوں کے درمیان جو سبسٹنس ہوتا ہے یا جو اللہ تعالیٰ نے جو لیئر بنائی ہے یا جو چیز بنائی ہے اس کو ہم کارٹلیج کہتے ہیں. یہ کارٹلیج، ہاں کڑکنی ہڈی بھی کہہ سکتے ہیں، نرم ہڈی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ وہ ایک لیئر ہے یا وہ ایک سبسٹنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں پہ کور کی طور پہ لگایا ہوتا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جوڑوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو حرکت ہے، موومنٹ ہے، حرکت ہے.
تو وہ جو حرکت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جب حرکت ہو تو رگڑ پیدا نہ ہو. ایگزیکٹلی. تو یہ جو آپ کہہ لیں کہ فرکشن یا اس رگڑ کو کم کرنے کے لیے جو مواد اللہ نے ہڈیوں کے اوپر کور کے طور پہ بنایا اس کو ہم کارٹیلیج کہتے ہیں. جی سر. اور آپ اس کو نرم ہڈی بھی کہہ سکتے ہیں یا کھڑکنی ہڈی بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہ جو آسٹیو آرتھرائٹس ہے بیسیکلی اس کارٹیلیج کی بیماری ہے کہ یہ کارٹیلیج وقت کے ساتھ چونکہ اس میں پانی کی مقدار جیسے کہ ہمارے جلد میں سے بھی کم ہوتی جاتی ہے, باقی اعضاء میں سے بھی کم ہوتی جاتی ہے, تو کارٹیلیج کے اندر بھی پانی کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے. اور جیسے جیسے پانی کی مقدار گھٹتی جاتی ہے کارٹیلیج کی اپنی موٹائی کم ہوتی جاتی ہے اور وہ شرنک ہوتا جاتا ہے. ہڈیوں میں گیپ پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے سر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ جو گیپ ہے نا, یہ ایک عام طور پہ میں یہاں پہ یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی ہڈیوں میرے جوڑوں میں گیپ آ گیا. یہ میں سوال کرنے والا تھا آپ نے. جی یہ عمومی طور پہ آپ دیکھیں لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں جی کہ اگر ہڈیاں قریب قریب ہوں تو سمجھتے ہیں کہ زیادہ اچھا ہے. جی تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایکس رے میں جب آپ گیپ دیکھتے ہیں, یہ گیپ جو ہوتا ہے بیسیکلی اس کارٹیلیج کی موٹائی ہوتی ہے, تھکنس ہوتی ہے. جی بالکل. تو جب وہ کم ہوتا جاتا ہے گیپ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آسٹیو آرتھرائٹس پیدا ہو رہا ہے اور کارٹیلیج وہ جو نرم ہڈی ہے اس کی تھکنس یا موٹائی کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ وہ بیماری ہے جس کو ہم آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں. لوگ اس کو کئی دفعہ عام طور پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی گیپ آ گیا ہے, ویسے گیپ کم ہو گیا ہے. جو ٹیکنیکل ہے وہ گیپ کا کم ہونا ہے. تو یہ جو گیپ کا کم ہو جانا ہے اور کارٹیلیج کی موٹائی کا کم ہو جانا ہے, اس کو ہم بنیادی طور پہ آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں. اور یہ وہ عمل ہے جو جب شروع ہو جاتا ہے تو پھر جوڑ میں آہستہ آہستہ تبدیلی رونما آنی شروع ہو جاتی ہے. اور جوڑوں کے اندر ہمارے تمام جوڑوں میں جو ہمارے بڑے بڑے جوڑ ہیں ان میں ایک جھلی ہوتی ہے جس کو ہم سائنوویم کہتے ہیں. تو جب آسٹیو آرتھرائٹس شروع ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ وقتاً فوقتاً اس جھلی کی سوزش بھی پیدا ہوتی رہتی ہے, اور ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کرونک بیماری ہے, یعنی آہستہ آہستہ ہونے والی بیماری ہے, ایک دم نہیں ہوتی آسٹیو آرتھرائٹس. یہ دائمی بھی ہے اور آہستہ آہستہ پیدا ہوتا ہے. یعنی ایک دن میں فوراً آپ کو بہت زیادہ گریو قسم کا آسٹیو آرتھرائٹس نہیں ہوگا, بلکہ آہستہ آہستہ سلولی پروگریسو ڈس آرڈر ہے یہ, جو کہ آہستہ آہستہ خراب کرتا ہے جوڑوں کو. اور کئی دفعہ بیچ میں اس میں ایکیوٹ فلیئرز ہم کہتے ہیں, یعنی کہ بیماری کئی دفعہ شدت کے ساتھ بھی پریزنٹ کرتی ہے. اور وہ شدت کئی دفعہ جوڑوں میں پانی آ جانے کی وجہ سے, اور وہ پانی کہاں سے آتا ہے, جھلی کی سوزش سے آتا ہے. تو جھلی میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے تو کئی دفعہ جوڑوں میں ہلکا پھلکا پانی بھی پیدا ہو جاتا ہے, سوجن پیدا ہو جاتی ہے سر. سوجن پیدا ہو جاتی ہے, سوزش پیدا ہو جاتی ہے جھلی میں, اور اس کی وجہ سے کئی دفعہ جوڑوں میں پانی بھی جمع ہو جاتا ہے, جس کو ہم فیوژن بھی کہتے ہیں اپنی ٹیکنیکل زبان میں. لیکن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جی میرے جوڑ میں پانی بھی پڑتا ہے. تو یہ جو ہے یہ آسٹیو آرتھرائٹس ہی ہوتا ہے, لیکن اس میں بعض دفعہ یہ شدت جب اختیار کرتا ہے تو اس طرح کی صورتحال کے ساتھ بھی مریض آپ کے پاس آتے رہتے ہیں. اچھا سر, آپ نے فرمایا کہ یہ سارا جو پروسیس چل رہا ہے یہ سلو ہے اور گریجول ہے, آہستہ آہستہ یہ چینجز ہو رہی ہیں. جی. اب آسٹیو آرتھرائٹس کے حوالے سے واٹ آر دا ریڈ فلیگس, وہ چیدہ چیدہ کون کون سے ایسی علامات ہیں جو لوگوں میں نظر اگر آئیں تو ان کا شائبہ اس طرف جانا چاہیے کہ جناب یہ آسٹیو آرتھرائٹس کی طرف میں جا رہا ہوں؟ جی, جو علامات جن کے ساتھ عمومی طور پہ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں یا ہمارے پاس آتے ہیں دکھانے کے لیے, وہ 3 ہیں بیسیکلی. ایک تو درد ہے, جوڑوں کا میں درد ہونا. تو جو بڑے جوڑ ہیں جیسے آپ کے جن کو ہم ویٹ بیئرنگ جوڑ بھی یا جوائنٹس کہتے ہیں, یعنی جن سے وزن گزرتا ہے, جیسے آپ کے کولے کے جوڑ ہیں, ہاں جن کے جیسے آپ کے کولے کے جوڑ ہیں, جیسے آپ کے گھٹنے کا جوڑ ہے, جیسے آپ کے ٹخنے کا جوڑ ہے, یہ وہ جوڑ ہیں جو بڑے جوڑ ہیں اور ان پہ سے جسم کا وزن بھی گزرتا ہے. تو زیادہ تر لوگ جو آتے ہیں وہ شروع میں درد کے ساتھ آتے ہیں, اور جیسے میں نے بتایا کہ اگر مرض کسی شدت پہ ہو تو کئی دفعہ سوزش کے ساتھ بھی آتے ہیں, جوڑوں میں سوزش کے ساتھ بھی آتے ہیں. اور دوسری چیز, اور اگر سوزش ہو تو اس کے ساتھ میں نے کہا ہے کہ پھر سویلنگ جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی سوجا ہونا جوڑ کا, اس کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں. اور پھر ایک بہت بڑی علامت جو آسٹیو آرتھرائٹس کی ہے وہ اسٹفنس ہے, جس کو ہم اکڑاؤ کہتے ہیں. اور اکڑاؤ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں پوسٹ ان ایکٹیویٹی اکڑاؤ. پوسٹ ان ایکٹیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بہت دیر ایک پوزیشن پہ رہیں تو جب جوڑ کی پوزیشن چینج کرنے لگیں تو اس وقت آپ کو لگے کہ یہ جوڑ اب سیدھا کرنا یا بینڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے یا موڑنا مشکل ہو رہا ہے. اور زیادہ تر آپ دیکھیں کہ یہ کب ہوتا ہے, جب آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں,
کہ کوئی رات کو آپ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, ایک ہی جب پوزیشن صبح میں لیٹے ہوئے ایک ہی پوزیشن میں, اور جب آپ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جی جسم کے جو بڑے جوڑ ہیں یا جن جوڑوں میں آرتھرائٹس ہے, آسٹیو آرتھرائٹس, وہ اکڑ گئے ہیں. تو یہ جو اکڑاؤ ہے یہ بھی ایک اس کی علامت ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور خاص طور پر صبح کے ٹائم, جی بالکل صبح کے ٹائم پہ, اس لیے کہ بہت دیر آپ ایک پوزیشن میں رات کو لیٹے ہوئے پوزیشن میں ہوتے ہیں, اور جب اٹھنے کی کوشش اور کرتے بقیہ ہیں دن میں تو شاید جب آپ چلنا پھرنا شروع جب چلنا پھرنا تو پھر ریلیٹیولی کم ہو جاتا ہے کھڑا ہوا آپ کا. تو میں نے تبھی کہا نا, اسی لیے اس کے لیے ہم پوسٹ ان ایکٹیویٹی اسٹفنس کی ٹرم یوز کرتے ہیں. یعنی بہت دیر ایک پوزیشن میں رہنے کے بعد جب آپ پوزیشن بدلنے لگیں تو آپ کو لگے کہ جوڑ جو ہے وہ اسٹف ہے یا اکڑاؤ میں ہے. تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں علامتیں کیا ہوئیں, درد ہوا, سوزش ہوئی اور اکڑاؤ ہوا. تو یہ وہ 3 بنیادی آپ کہہ سکتے ہیں علامتیں ہیں جو کہ آسٹیو آرتھرائٹس کی طرف اشارہ کرتی ہیں جوڑوں کے. اچھا, اس کے علاوہ سر اب ہم آتے ہیں کہ اس میں کون سا سر ایج گروپ اور کون سا صنف اس سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے؟ دیکھیں جو کچھ بیماریاں ہوتی ہیں خواتین میں زیادہ ہیں, جی کچھ مردوں میں ہیں, کچھ دونوں میں ہی ہیں. جی تو آسٹیو آرتھرائٹس میں آپ کے پاس کس قسم کے پیشنٹس آتے ہیں سر؟ جی انٹرسٹنگلی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیماری زیادہ کامن ہے یہ خواتین میں ہے. تو جینڈر کی اگر ہم بات کریں تو خواتین میں مردوں سے زیادہ کامن بیماری ہے یہ. اس کی وجوہات کیا ہیں جو ایگزیکٹلی تو نہیں پتہ, کیونکہ یہ ورلڈ اوور ہی کچھ سٹیٹس یہ بتاتی ہیں, یعنی کہ پوری دنیا میں کچھ ایسا ہی ہے کہ خواتین میں آسٹیو آرتھرائٹس زیادہ ہوتا ہے مردوں کی نسبت. اور دوسرا یہ ہے کہ ایج گروپ آپ نے پوچھا یا عمر پوچھی, تو عمر ظاہر ہے کہ 40 کے بعد کی عمر, یعنی مڈل ایج کہہ لیں آپ, اور اس کے بعد کے سارے ڈیکیڈز جو ہیں ان میں انسیڈنس یا آسٹیو آرتھرائٹس ہونے کا عمل جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ رسک فیکٹرز کی بات کریں, اگر آپ وہ بہت ضروری ہے سر. تو رسک فیکٹرز میں یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں بیسیکلی تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے, کیونکہ عمر کے ساتھ ہر آدمی یا عورت کے جوڑوں میں تبدیلی تو رونما ہو رہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ پانی کا کانٹینٹ جو ہے وہ کارٹلیج میں کم ہوتا جاتا ہے, تو وہ سوکھتا بھی جاتا ہے, اس کی تھکنس یعنی موٹائی بھی کم ہوتی جاتی. لیکن اس کے علاوہ کچھ رسک فیکٹرز ہیں جو اس عمل کو تیز کر دیتے ہیں. وہ رسک فیکٹرز کیا ہیں؟ وہ رسک فیکٹرز ظاہر ہے ان کا تعلق, میں نے جیسے کہا کہ زیادہ تر نیچے والے ٹانگ کے ویٹ بیئرنگ جوائنٹس جن سے وزن گزرتا ہے وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو وہ اگر وزن زیادہ ہوگا کسی انڈیویجول کا, چاہے وہ عورت ہو یا مرد, تو اس کی بیماری تیزی سے بڑھے گی. تو وزن سے اس کا بہت تعلق ہے. اسی طرح کوئی شخص اگر اپنی جوانی کے ایام میں اپنے کھلاڑی رہا ہو, جس کا یوز جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایسا رہا ہو جوڑوں کا جو کہ ہائی امپیکٹ ایکٹیویٹی ہم کہتے ہیں, جس میں پاؤں زور سے زمین پہ مارا جاتا ہے, جیسے بھاگنا ہے, اچھلنا ہے, کھیل ہیں سارے, ٹھیک ہے. جو آپ دیکھیں کھلاڑیوں میں اس کا انسیڈنس بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے ساری عمر بہت زیادہ کھیلا ہوا ہوتا ہے, تو ان کے جو گھٹنے ہیں, ان کے ہپس مختلف چوٹوں کی وجہ سے بھی, انجریز جو ان کو ہوتی رہتی ہیں ان کی وجہ سے بھی ان کا کارٹلیج ڈیمیج ہوتا رہتا ہے, اور جلدی ان کو آسٹیو آرتھرائٹس جو ہے وہ ہو جاتا ہے, اور زیادہ تیزی سے بڑھتا بھی ہے اور زیادہ شدت کا بھی ہو جاتا ہے. تو میں کہوں گا وزن, آپ کا ایکٹیویٹی کتنی آپ نے کس طرح کی رہی, اور جہاں جب ہم وزن کی بات کرتے ہیں تو پھر لائف سٹائل بھی آ جاتا ہے. آج کل آپ اگر غور کریں تو جن لوگوں کے وزن زیادہ ہیں وہ ان کے لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتے ہیں, کہ وہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے. سر اس کے اوپر تو بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے. یہاں پر مجھے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے. تو ناظرین, میجر جنرل ڈاکٹر سہیل امین کے ساتھ آسٹیو آرتھرائٹس پر بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے, اور یہاں وقت ہے چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر, جو ہمارے طرز زندگی یا لائف سٹائل ہے اس بارے میں ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی, تو اور کون کون سے ہمارے ایسی ہم
غلط حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آسٹیوآرتھرائٹس زیادہ ہو جاتا ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں غلط حرکتیں، میں غلط تو نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا زندگی کہ کا حصہ آج کل unfortunately بن گیا ہوا ہے نا سر. آج کل کچھ ایسا ہو گیا کہ آپ دیکھیں کہ جو ہماری عمومی کھانے کی عادات و اطوار ہیں، آپ اپنے بچوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اب ینگ لوگ بھی جو ہمارے ہیں، ہر گھر کا میں نے دیکھا یہ مسئلہ ہے کہ جی بچے جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ فاسٹ فوڈ پہ آ چکے ہیں، اور ڈیلیوری کا سسٹم جب سے شروع ہوا ہے تو آپ نے دیکھا یہ تو بہت ہی زیادہ کال کیا اور جو مرضی کھانے کے لیے تو منگوا لیا. اب جو عمومی طور پہ کھانے کی جس طرح کی عادتیں بچوں کی ہو گئی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس ایج گروپ میں بھی، ینگ ایج گروپ میں بھی لوگوں کے وزن جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور خاص کر کے وہ لوگ جن کا رجحان ایکسرسائز یعنی ورزش کی طرف نہیں ہے اور اپنے ویٹ کنٹرول کی طرف نہیں ہے، وزن کے قابو رکھنے کی طرف، تو وہ لوگ پھر زیادہ اس طرف مطلب آسٹیوآرتھرائٹس ان کو جب ہوتا ہے تو تیزی سے بڑھتا ہے کیونکہ وزن زیادہ ہوتا ہے. سیکنڈ کرنے لگا ہوں کہ پہلے دیکھیں ایک زمانہ ہوتا تھا جس وقت پچھلی صدی کی بات کر رہا ہوں، جب میں MBBS کر رہا تھا تو موبائل فون نہیں ہوا کرتے تھے. ہم کسی سے ملنے جاتے تھے تو ہم بائک سے یا گاڑی سے اتر کر اور جناب بیل بجاتے تھے. اور اب آپ دیکھیں کہ لائف سٹائل کیا ہو گیا ہوا ہے. آپ نے کسی کو پک کرنا ہو تو آپ اتنے تساہل پسند ہماری قوم ہو گئی ہے کہ جناب آپ گاڑی میں سے بیٹھے بیٹھے موبائل پہ کال کرتے ہیں کہ جناب آپ لوگ آ جائیں اور جی میں نیچے پہنچ گیا ہوں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بیسیکلی میرے خیال یہ جو سوشل میڈیا اور یہ جو ہماری گیجٹس آ گئی ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے سر. بالکل انہوں نے بھی تساہل پسندی لوگوں کے اندر پیدا کر دی ہے، اور لوگوں کے اندر اپنے چھوٹی سی جگہ آپ دیکھیں، آپ بچوں کو کہیں کہ جی کہیں قریب ہی کسی جگہ جانا ہے تو بھی وہ چاہیں گے کہ جی کوئی یا گاڑی ہو یا کوئی سواری ہو جس پہ بیٹھ کے جائیں. وہ جو پیدل چلنے کا رواج تھا کام کرنے کے لیے وہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو سیڈنٹری ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں لائف سٹائل ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اب لوگوں کے ویٹ جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں رہتے، اور اوبیسٹی جو ہے یعنی کہ موٹاپا جو ہے وہ بھی ایک بیماری بن گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ساری بیماریوں کی جڑ موٹاپا ہے. تو یہ تو ہم آسٹیوآرتھرائٹس کے آج حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو یہ جو وہ جوڑ جن پہ سے وزن گزرتا ہے، تو اگر وزن زیادہ ہوگا تو ظاہر ہے ان کا آسٹیوآرتھرائٹس جو ہے وہ تیزی سے بڑھے گا اور تیزی سے وہ شدت اختیار کرے گا، اور جلدی جو ہے وہ کارٹلیج کی جو ڈی جنریشن ہے یا وہ ہم نرم ہڈی کی جو ڈی جنریشن ہے وہ تیزی سے بڑھے گی. تو اس لحاظ سے اگر آپ بات کریں تو یہ جو لائف سٹائل ہے یہ بھی ایک وجہ بن گئی ہے، ایک رسک فیکٹرز میں آتا ہے کہ سیڈنٹری لائف سٹائل. اس کے علاوہ جو آپ کی ڈائٹری ہیبٹس ہیں یعنی کہ جو آپ کھانے کے جو آپ کی عمومی عادات و اطوار ہیں وہ بھی، کیونکہ ان سے وزن کا براہ راست تعلق ہے. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ اس بیماری کو بڑھانے میں یا تیز کرنے میں، ایگریویٹ کرنے میں جن کا ضرور رول ہے. ویسے سر یہ ایک بہت بڑا المیہ نہیں ہے کہ پچھلی صدی تک وہ بیماریاں جو عام طور پر امیر طبقے کے میں مخصوص سمجھی جاتی تھیں، جی، جس میں شوگر آتی ہے، جس میں موٹاپا آتا ہے، جی بالکل، وہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ متوسط طبقہ اور غریب طبقے کے اندر بھی وہی بیماریاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. جی تو کافی مطلب پیراڈائم شفٹ ہوئی ہے پچھلے 20-25 سالوں میں. جی بالکل، میں سمجھ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور اس کی وجوہات اور متعدد وجوہات ہیں، اور اس میں سے کچھ ایک سٹریس بھی ہے میرے خیال میں، جو لائف میں سٹریسز ہیں لوگوں کے، ہر پاکستانی سر کسی نہ کسی سٹریس سے گزر رہا ہے. جی بالکل، سڑک پہ جو ٹریفک کے حالات ہوتے ہیں، ٹریول کرنا ہو، بالکل. تو وہ طبقہ جو کہ پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ جی ایسا تھا جو کہ پسا ہوا طبقہ کہہ لیں یا جو سو کالڈ مطلب نچلا طبقہ ہے سوسائٹی کا، یا بہت زیادہ متومل نہیں ہے یعنی، لیکن وہ بھی اگر آپ دیکھیں ان کے بھی لائف سٹائل اب ایسا ہو گیا ہے اور اتنی سٹریسز ہیں ان کو کہ ان کی زندگی بھی جو ہے وہ ان سہولیات سے اور ان چیزوں سے کئی دفعہ وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو کہ ایک اچھے معاشرے کے اچھے حصے کو یا امیر طبقے کو جو میسر ہیں. تو یہ سب وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ان بیماریوں کا ان سے تعلق انڈائریکٹلی تو ضرور ہے سب کا، اگر بالواسطہ نہیں ہے تو بلا واسطہ ضرور ہے. اچھا سر، آسٹیوآرتھرائٹس میں ایک تو جیسا آپ نے فرمایا کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ قدرتی امر ہے کہ آہستہ آہستہ عمر گزرنی ہے تو ہر چیز نے زوال کی طرف جانا ہی جانا. جی بالکل. دوسرے آپ نے کچھ لائف سٹائل فیکٹرز آپ نے یہاں پر ان کی نشاندہی کی، جس میں وزن کا بڑھنا، سیڈنٹری لائف سٹائل. جی. اس کے علاوہ ایک اور چیز سر میں آپ کی توجہ چاہوں گا اس طرف کہ ایک سٹڈی میری نظر سے گزری، وہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ہوئی، جس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا یہ تمام ممالک شامل تھے. اور وہاں پر پاپولیشن کا ایک خاص سائز لے کر ان میں وائٹامن ڈی کے لیول چیک کیے گئے. تو بڑی حیران کن بات سر یہ ہے
کہ پاکستان میں 78% آبادی وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کا شکار ہے. جی. انڈیا میں ہمارے سے بہتر حالات ہیں. سری لنکا، بنگلہ دیش، وہاں پہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہمارے سے کم ہے. تو اب یہ تمام جو عوامل آپ نے بتایا جو کہ اینڈ رزلٹ اس کا آسٹیوآرتھرائٹس ہے، اس میں اگر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بھی ایڈ ہو جائے تو وہ کس طرح امپیکٹ کرے گی سر اس کو؟ اس کا ڈائریکٹ یا بالواسطہ تو تعلق نہیں ہے وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے آسٹیوآرتھرائٹس کا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک بیماری ہے جس کو ہم آسٹیوپروسس کہتے ہیں یا ہڈیوں کا بھربھرا پن. جی سر. اور یہ ہڈیوں کا بھربھرا پن جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر اگر بات کی جائے جینڈر کی تو عورتوں میں یہ زیادہ کامن ہے ایز کمپیئر ٹو میلز. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وائٹامن ڈی کی جو بننا ہے وہ جسم میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کا تعلق سن لائٹ ایکسپوجر یا دھوپ سے بہت زیادہ ہے. اور جلد ایک وہ عضو ہے جسم کا جس میں کہ وائٹامن ڈی کی تشکیل شروع ہوتی ہے بیسیکلی. تو ہماری جو خواتین ہیں عمومی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں چونکہ پردے کا رواج بھی ہے، اپنے آپ کو کور رکھنے کا رواج بھی ہے، اور کچھ لائف سٹائل بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ باہر نکلنا اس طرح اب لوگوں کا خاص کر کے جو ہمارا نچلا طبقہ ہے اس کا اتنا زیادہ ہے نہیں. اور عورتیں جنرلی جو ہے وہ گھروں میں رہتی ہیں اور دھوپ سے ان کا جو ایکسپوجر ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہماری سوسائٹی میں. آپ نے کہا نا کمپیئر کریں انڈیا سے اور باقی آس پاس کے، اس میں کچھ حد تک ہماری عورتوں کا اور ہمارے جو ثقافت، کلچر، مذہبی رجحان جس طرح کے ہمارے ہیں اس میں عورتوں کو اس طرح نکلنا اور ان کا جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا اس طرح چونکہ نہیں ہے. ایک ریزن ہو کہ خواتین میں سر انسیڈنس زیادہ ہے. جی، لیکن میں نے جیسے کہا کہ فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہمارے چونکہ ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے تو خواتین زیادہ تر جو ہیں وہ ڈومیسٹیکیٹڈ ہوتی ہیں، گھروں میں گھریلو خواتین ہوتی ہیں. جی، فزیکل انیکٹیویٹی بھی ہوئی اور سن لائٹ ایکسپوجر بھی کم ہوا. تو یہ سارے فیکٹرز مل کے وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کا ایک وجہ بنتے ہیں. اور ظاہر ہے ان کے ڈائریکٹ اگر نہیں بھی ہے تعلق تو بونز اور جوائنٹس یا ہڈیوں اور جوڑوں کی ہیلتھ سے یا جنرل ہیلتھ سے ان کا تعلق ضرور ہے. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وائٹامن ڈی کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ بہت کامن ہے. ہم جب ٹیسٹ کراتے ہیں اپنے عام مریضوں کے بھی آپ دیکھیں تو اس میں بہت سارے آدمیوں میں بھی آپ کو ڈیفیشنسی ملتی رہتی ہے وائٹامن ڈی کی. تو اس میں بھی ہم لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے اور ہماری جو کھانے کی عادات ہیں وہ بھی ساری عادات و اطوار وہ بھی اس کا ایک وجہ بنتی ہے وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کی. اچھا سر، آپ نے فرمایا کہ آسٹیوآرتھرائٹس جو ہے وہ ہمارے وزن برداشت کرنے والے جو جوڑ ہیں ان کے اوپر سب سے پہلے اور سب سے شدت سے اثر انداز ہوتی ہے، جس میں کولے کا جوڑ ہے، گھٹنے کا جوڑ ہے اور ٹخنے کا جوڑ ہے. جی. اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے جوائنٹس ہیں، مطلب اب انگلیوں کے جوائنٹس ویٹ بیئرنگ نہیں ہیں، ان کے اوپر وزن کوئی نہیں ہوتا، یہ بھی اس میں افیکٹ ہو سکتے ہیں سر؟ جی بالکل. آسٹیوآرتھرائٹس اصل میں تو جسم کے کسی بھی جوڑ میں ہو سکتا ہے اور اس سے وہ متاثر ہو سکتے ہیں. بلکہ آسٹیوآرتھرائٹس کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو ہم ٹائپ 1 آسٹیوآرتھرائٹس کہتے ہیں، جو بیسیکلی جینیاتی ہوتا ہے اور ارلی ایج میں شروع ہوتا ہے. یعنی ویسے اگر آسٹیوآرتھرائٹس موروثیت ہوتی ہے سر؟ جی، موروثیت ٹو سم ایکسٹینٹ ہوتی ہے. تو ان لوگوں میں کلاسیکلی جب آپ آسٹیوآرتھرائٹس دیکھتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں ان کو جنرلائزڈ آسٹیوآرتھرائٹس ہے. تو ان کے باڈی کے چھوٹے اور بڑے تمام جوڑ جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں اس بیماری سے. ان میں جیسے آپ نے کہا کہ ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ، پاؤں کے انگلیوں کے جوڑ، بعض دفعہ آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اسپائن وہ بھی اس میں انوالو ہوتی ہے بڑے جوڑوں کے علاوہ. تو یہ ایک خاص ورائٹی ہے آسٹیوآرتھرائٹس کی، اس کو ہم جنرلائزڈ آسٹیوآرتھرائٹس کہتے ہیں یا اس کو جینیٹک آسٹیوآرتھرائٹس بھی کہتے ہیں. اور اس کا جو شروع ہونا ہے آن سیٹ وہ ایک ریلیٹیولی مطلب ایک ارلی ایج پہ یا جلدی عمر میں ہوتا ہے. تو یہ 30 سال کی عمر میں بھی آپ کو مل جائے گا آسٹیوآرتھرائٹس ایسے لوگوں میں. اچھا سر، علامات تو خیر آپ نے بالکل واضح طور پر بتا دیں کہ یہ علامات آسٹیوآرتھرائٹس کی ہوں گی. آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے تو اس کی ڈائگنوسس ہم کس طرح کرتے ہیں سر؟ جہاں پہ ہمیں جب ظاہر علامات کی وجہ سے اور معائنہ کرنے کی وجہ سے جب ہم مریض کا کر لیتے ہیں تو کافی حد تک ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مریض آسٹیوآرتھرائٹس کا ہے اور جوڑوں کا فزیکل معائنہ کر کے اس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. لیکن اس کو کنفرم کرنے کے لیے پھر ہم جنرلی ایکس ریز کراتے ہیں اور بھی ٹیسٹ کرائے جا سکتے ہیں جیسے سی ٹی اسکین ہے یا ایم آر آئی ہے.
اور یورک ایسڈ دیکھنے کے لیے بھی جو خون کے ٹیسٹ ہیں متعلقہ وہ کرائے جاتے ہیں. رومیٹائڈ آرتھرائٹس دیکھنے کے لیے بھی خون کے کچھ ٹیسٹ ہیں جو کرائے جاتے ہیں, اور ان سے ان بیماریوں کی تشخیص کی جاتی ہے. جو سب سے کامنلی چیز کرائی جاتی ہے وہ ایکس ریز ہیں, اور ایکس ریز میں بھی جو نیچے والے بڑے جوڑ ہیں, نچلے کولے کا جوڑ ہے یا گھٹنے کا جوڑ ہے, اس کے لیے ہم ویٹ بیئرنگ ایکس ریز کراتے ہیں, یعنی کہ کھڑا کر کے مریض کو ایکس ریز لیے جاتے ہیں. کیونکہ جب کھڑا کر کے مریض کے ایکس رے لیے جاتے ہیں تو جو کارٹلیج کی تھکنس ہے, یا جو جیسے میں نے کہا کہ نرم ہڈی کی جو موٹائی ہے وہ ایکوریٹلی آپ کے سامنے آتی ہے. تو یہ بھی میں مریضوں کو بتاتا ہوں کہ جب آسٹیوآرتھرائٹس کے ہاں جی, لیٹ کے نہ کرائیں, کھڑے ہو کے ایکس رے کرائیں. تو خیر اب تو اس کے متعلق شعور کافی آتا جا رہا ہے لوگوں کو. چلیں سر, اب ایک پیشنٹ ڈائگنوز بھی ہو گیا جی, اب اس کی مینجمنٹ کیا ہوگی سر اس پیشنٹ؟ دیکھیں اب ہم ہر بیماری کو جیسے کہ میڈیکل سائنس میں کیا جاتا ہے اس کی سٹیجز ہیں. تو اگر تو مریض ابھی ارلی سٹیج, یا جس کو ہم سٹیج 1 بھی کہتے ہیں, گریڈ 1 بھی کہتے ہیں آسٹیوآرتھرائٹس کا, جس میں ابھی صرف کارٹلیج کی موٹائی کم ہونی شروع ہوئی ہے, ارلی سٹیج میں ہے, یا ماڈریٹ ڈگری کا آرتھرائٹس ہے جس میں کچھ حد تک جوڑوں میں تبدیلی رونما ہوئی ہے, کچھ نوکیں ووکیں بنی ہیں اور کارٹلیج کی تھکنس کم ہونی شروع ہوئی ہے. اس ماڈریٹ اور ارلی آرتھرائٹس میں تو جنرلی ہم لوگوں کو جب ان کو علاماتی طور پہ ان کو ادویات بھی دیتے ہیں جس سے درد اور سوزش کم ہوتی ہے ان کی, اور ان کو مختلف طریقوں سے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن بتاتے ہیں, کبھی ان کو فزیو تھیراپی, کچھ ایکسرسائزز بتاتے ہیں. یہ بتانا بھی بڑا ضروری ہے لوگوں کو کہ جو ارلی اور ماڈریٹ آرتھرائٹس ہے آسٹیوآرتھرائٹس, اس میں آپ کے پٹھوں کی اچھی ہیلتھ ہونا بڑا ضروری ہے. لہٰذا ایسے اگر آپ کو گھٹنے کا آرتھرائٹس ہے تو اس کے اراؤنڈ یا اس کے ارد گرد جو پٹھے ہیں اگر آپ ان کو مضبوط کریں گے, چاہے وہ واک سے کریں چاہے ایکسرسائز سے کریں, تو آپ کو علامات جو ہیں وہ آرتھرائٹس کی آپ کے ہاں کافی کم ہو جائیں گی, آپ کو درد کم ہوگی, آپ کو کڑاؤ کم ہوگا. تو پٹھوں کی اچھی ہیلتھ کرنا اور لائف سٹائل کو اپنے موڈیفائی کرنا, تھوڑی سی ایکٹیویٹی اس میں لانا, واک کرنا, اپنے وزن پہ قابو کرنا, اور کبھی کبھی علاماتی ادویات کا استعمال, یہ وہ طریقے ہیں جن سے ہم ارلی اور ماڈریٹ ڈگری کا آرتھرائٹس جو ہے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر مریض آپ کے پاس ذرا تھوڑی سی شدید فارم میں آئے تو اس وقت پھر کیا سر؟ سنا ہے کہ وہ جوڑوں میں بھی انجیکشن لگتے ہیں. جی, وہ آج کل جو ہے اس پہ بہت چونکہ ریسرچ ہوئی ہے پچھلے, تو آج کل ایک نیا شعبہ جو بہت زیادہ جس فوکس ہے ریسرچ کا, اس کو ہم آرتھو بایولوجکس کہتے ہیں. یعنی ہم کارٹلیج جو کہ کم ہوتا جا رہا ہے اس کو بنانے کے لیے آپ سنتے رہتے ہیں کہ کچھ ایسی ٹیکے بھی لگائے جاتے ہیں جوڑوں میں, بڑے جوڑوں میں, جیسے کہ گھٹنے کے جوڑ ہیں. آپ سنتے رہتے ہیں, لوگوں کو بھی آج کل بہت پتہ ہے, پی آر پی جیسے آپ سنتے ہیں. پی آر پی ایک انجیکشن ہے جس کو ہم پلیٹلیٹ رچ پلازما کہتے ہیں. یہ آپ ہی کے خون کی مدد سے ایسا مٹیریل بنایا جاتا ہے جس میں ایک خلیہ جو پلیٹلیٹ ہے وہ ہوتا ہے بہت زیادہ, اس کا کاؤنٹ زیادہ ہوتا ہے, اور ان پلیٹلیٹس کے اندر ایسے مواد ہوتے ہیں کہ جب یہ کسی جوڑ میں بھی جاتے ہیں تو کچھ ایسے سبسٹنس ریلیز ہوتے ہیں جن سے کہ ری جنریشن جو ہے کارٹلیج کی دوبارہ بننے کی کچھ عمل کو تقویت ملتی ہے. تو آج کل پی آر پی کے انجیکشنز بھی لگائے جاتے ہیں. پھر لوگ آج کل بہت زیادہ بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اسٹیم سیلز تھیراپی کی بھی. تو اسٹیم سیلز بھی اسی طرح کا ایک میٹیریل ہے جو آپ ہی کے جسم سے لیا جاتا ہے, یا وہ آپ کی فیٹ سے لیا جاتا ہے یعنی کہ چربی کی خلیوں میں سے, یا آپ کے بون میرو یعنی جو ہڈی کا گودا ہے اس سے لیا جاتا ہے اور بنایا جاتا ہے. اور یہ جو اسٹیم سیلز ہیں جب یہ بھی ڈالے جاتے ہیں تو یہ بھی اندر جا کے ان کی مدد سے بھی وہ کارٹلیج جو کہ بیسیکلی گھس رہا ہے یا کم ہو گیا ہے موٹائی میں, اس کی ری جنریشن میں یا اس کے پھر سے پیدا ہونے کے عمل کو یہ چیزیں کشن کا جو ایفیکٹ ہے وہ کشن کا ایفیکٹ انہینس کرے, اور وہ جو اس وجہ سے جو علامتیں ہیں آپ کی وہ بھی خاصی حد تک امپروو کر جاتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ٹیکے ہیں, جیسے ہم کبھی کبھی اسٹیرائڈ کے ٹیکے بھی لگاتے ہیں. اگر مریض بہت زیادہ سوزش کے ساتھ آتا ہے, جھلی میں بہت زیادہ سوزش ہے, گھٹنے میں یا جوڑ میں بہت زیادہ پانی پیدا ہو رہا ہے, تو اسٹیرائڈ کے انجیکشنز بھی گھٹنوں کے اندر یا ایسے جوڑوں میں جن میں سوزش ہے بہت زیادہ اور پانی پیدا ہو رہا ہے ان میں بھی لگائے جاتے ہیں. اس سے ان کی سوزش جلدی بیٹھ جاتی ہے اور مریض کو علاماتی طور پہ بہت زیادہ بہتری محسوس کرتا ہے مریض. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم علاج میں مختلف سٹیجز کے مطابق علاج کے لیے بتاتے ہیں مریضوں کو اور دیتے ہیں.
ناظرین، آسٹیوآرتھرائٹس پر گفتگو بڑی دلچسپ جاری ہے اور جاری رہے گی اس بریک کے بعد. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر، وقفے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ جوڑوں کے اندر جو انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اب کچھ مریض تو ایسے بھی آتے ہوں گے نا سر جو بالکل ہی آخری حد پر ہوتے ہوں گے آسٹیوآرتھرائٹس کی. جی تو اس میں کیا حل ہوتا ہے سر اس طرح کے مریضوں کا؟ جی، اب یہ جو آپ کا سوال ہے یہ آسٹیوآرتھرائٹس کی اس سٹیج کا ہے جس کو ہم بعض دفعہ اینڈ سٹیج آرتھرائٹس بھی کہتے ہیں، یا ہم اس کو ایڈوانس آسٹیوآرتھرائٹس بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی جو نرم ہڈی یا کارٹلیج کی ڈی جنریشن اس حد تک جا چکی ہے کہ ہڈی ننگی ہو چکی ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ یعنی کہ جڑ گئی ہیں. جی، آپ کے ہڈی، اس کو بون ڈیزیز بھی کہتے ہیں، کہ اگر آپ وزن والا یا ویٹ بیرنگ ایکس رے دیکھیں گے تو اس میں اوپر اور نیچے والی ہڈی آپس میں ملی ہوئی نظر آئے گی اور گیپ نظر نہیں آئے گا، یعنی گیپ ختم ہو گیا بالکل. تو اس کا مطلب یہ کہ کارٹلیج اب بالکل اتر چکا ہے. تو یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں کہ اب ہمیں یہ امید نہیں رہتی کہ ہم ادویات سے اور باقی سارے جو میں نے چیزیں بتائیں، پی آر پی کی بات کی، وہ بھی اب کارگر نہیں ہیں. جی، وہ کارگر بالکل نہیں ہوں گے، اور مریض کو اب آرام جو پہنچے گا وہ پھر بہت سارے سرجیکل طریقے ہیں جن سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا جائے. اور اس میں ظاہر ہے سر دست جو بات کی جاتی ہے، اور لوگوں کو بھی آج کل کافی اس کے متعلق آگاہی ہے کہ ہم نی ریپلیسمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو آج کل بہت زیادہ اگر گھٹنے کی بات کی جائے اور ہپس کی بات کی جائے، یعنی کولے کے جوڑ اور گھٹنے کے جوڑ، جب ان میں ایڈوانس آرتھرائٹس ہو جاتا ہے یا ان کے اندر ہڈی سے مل جاتی ہے اور جو کور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کارٹلیج ختم ہو جاتا ہے، تو بہت کامیاب طریقہ علاج ہے جس میں کہ سرجری کے ذریعے ہم جوڑوں کی کمپلیٹ تبدیلی کر دیتے ہیں، یعنی جوڑ نیا ڈال دیتے ہیں. اور یہاں میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ کئی دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ اکثر ہم سے سوال بھی کرتے ہیں آ کے، کہ جی آپ کس چیز کا جوڑ ڈالیں گے. اور بڑا محظوظ ہوتا ہے آدمی سن کے، کیونکہ کئی لوگوں کو بالکل کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ تو پھر میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جوڑ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ہڈیوں کو ہم نکال دیں گے یا یہ جوڑ پورا نکال کے نیا جوڑ ڈالیں گے، بلکہ جوڑوں کی تبدیلی کا جو پروسیس ہے وہ بیسیکلی سطح کی تبدیلی کا پروسیس ہے. تو وہ بیماری جس نے آپ کے ہڈیوں کا جو کور تھا یا کارٹلیج تھا یا نرم ہڈی تھی، کڑکنی ہڈی، وہ ختم کر دی، اب اس کو آرام تب ملے گا جب اس ہڈی پہ آرٹیفیشل کور لگا دیا جائے یا آرٹیفیشل سطح لگا دی جائے. یہ جو آرٹیفیشل سطح ہے اس کو ہم جوڑ کا نام دیتے ہیں. تو یہ اسی طرح ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کی جاتی ہے اور اسی طریقے سے ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ کی جاتی ہے جس میں کہ سطحوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ سر آپریشن مطلب کمپلیکس آپریشن ہوتا ہے یا بآسانی ہو جاتا ہے، اور کتنا اس کا ایکسپینس کتنا ہوتا ہوگا؟ جی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مطلب ہمارے ملک میں، بلکہ ہم جب کانفرنسوں وغیرہ میں شرکت کرتے ہیں اور جو ہمارے باہر کے ایکسپرٹس ہیں، یو کے یا ویسٹ کے، امریکہ کے اور باقی دیگر ممالک کے، جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ بڑے محظوظ ہوتے ہیں دیکھ کے ہمارے کیسز کو. جب ہم اپنے کیسز دکھاتے ہیں نا کہ جی یہ ہم نے تبدیلی کی جوڑ کی یا یہ، تو وہ جو جس ڈگری کا آرتھرائٹس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ شاید آج کل ان کو اس لیے نہیں ملتا کہ وہاں پہ لوگوں میں شعور بہت زیادہ ہے. تو ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو. دوسری وجہ ہمارا کلچر بھی ہے کہ ہمارے ہاں بزرگوں کو لوگ گود میں بھی اٹھا کے چلتے ہیں، ویل چیئر پہ لے کے بھی چلتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ باہر کی سوسائٹیز میں یہ لگژری میں کہوں گا اویلیبل نہیں ہے. سسٹم تو ہے ہی نہیں سر وہاں. جی، وہاں پہ کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہوتا چونکہ. تو وہاں پہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی اگر میں چل نہیں سکا اور چل نہیں سکتی تو میرا تو گزارا نہیں ہے. تو لہٰذا وہاں پہ لوگ جلدی اس ٹریٹمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ کوالٹی آف لائف سرجری ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں اگر آپ نے اپنی زندگی کی کوالٹی
بدلنی ہے اور آپ کا جوڑ جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا، آپ نہ آپ سے اٹھا جاتا ہے، آپ کے ڈیلی کی جو ایکٹیویٹی ہم کہتے ہیں ایڈیل سٹیٹس یعنی ایکٹیویٹی آف ڈیلی آپ لیونگ نماز جو نہ ہے، پڑھ سکیں، آپ کا اٹھنا دو زانوں نہ بیٹھنا بیٹھ جو ہے سکیں، مشکل ہے، آپ کا چلنا مشکل ہو گیا، آپ کی چال تبدیل ہو گئی ہے، آپ اپنے روزمرہ کے اپنے جو کام معمولات ہیں زندگی نہیں پورے معمولات کر وہ سکتے، نہیں کر سکتے ٹھیک طریقے سے. تو یہ وہ وقت ہے جب آپ سیریسلی اس سرجری کو کنسیڈر کریں، بلکہ اس سے پہلے ہی کریں. تو میں نے جیسے کہا نا کہ یہاں پہ چونکہ لوگوں کو بہت ساری سپورٹ اویلیبل ہوتی ہے تو وہ آنے میں ڈیلے کر بہت دیتے دیر ہیں. لگا دیتے ہیں، ڈیلے کر دیتے ہیں پروسیجر کو، جس کی وجہ سے ہم جو ڈیفارمیٹیز اور کمپلیکس جوڑ دیکھتے ہیں اور ان کو ہمیں بدلنا پڑتا ہے. تو ہمارے جو کولیگز باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑے انگریز تو سیکھتے ہوں گے سر دیکھ آپ سے. کر، جی بالکل، ان کے لیے بعض دفعہ بلکہ وہ جب ایکس ریز دیکھتے ہیں ہمارے جس طرح کے ڈیفارمیٹیز اور جس طرح کے گھٹنے اور ہپس ہم بدل رہے ہوتے ہیں وہ شاید ان کے وہ تو کیس معاشرے سٹڈیز میں بناتے اویلیبل ہوں گے نہیں سر، ہوتے. کیس جی سٹڈیز بالکل. بناتے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، لیکن یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ جتنا دیر سے آپ یہ طریقہ علاج کی طرف آئیں گے، جتنا کمپلیکس آپ اپنی جوڑ کی بیماری کو بنا دیں گے، اتنے ہی نتیجے جوڑوں کی تبدیلی کے متاثر ہوں گے. لہٰذا اس سٹیج تک نہ جائیں کہ جب آپ کے جوڑ بالکل ہلنے سے قاصر ہو جائیں اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیا، آپ ویل چیئر پہ بھی آ جائیں. لوگ ہمارے ہاں اس وقت آتے ہیں جب وہ ویل چیئر باؤنڈ ہو جاتے ہیں. اور میں یہ اس لیے بتاتا ہوں مریضوں کو کیونکہ دیکھیں جوڑ ڈالنا صرف امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ کے پٹھوں کی ہیلتھ اچھی ہونا بھی بہت ضروری ہے. اس میں تو مسل ویسٹنگ بہت زیادہ اسی ہو چکی لیے ہوتی ہوگی جب سر. آپ چلنا پھرنا بند کر دیتے ہیں اور جب آپ کے جوڑ ڈیفارمڈ ہو جاتے ہیں یعنی ان میں ڈیفارمیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کے پٹھے بالکل سوکھ جاتے ہیں، یعنی وہ کام کرنا چونکہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں تو وہ بالکل سوکھ جاتے ہیں. تو آپ کی ریکوری جوڑوں کی تبدیلی کے بعد زیادہ مشکل ہو جاتی ہے جب اس سٹیج پہ آپ کے جوڑ بدلے جاتے ہیں. لہٰذا یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جب آپ یہ محسوس کرنا شروع کریں، اور آج کے دور میں اس کی قطعاً ضروری نہیں ہے کہ آپ اب انتظار کریں جب آپ کو لگے کہ اب آپ کے جوڑ جو ہیں ڈاکٹروں نے بتا دیا ہے ایکسرسائز کے بعد کہ یہ اب تبدیلی چاہتے ہیں، تبدیلی ہی ان کا علاج ہے، تو پھر سوچنے میں اور فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ وقت نہ لگائیں. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ وجہ بھی سمجھنی لوگوں کے لیے بڑی ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ یہ آپریشن خاصے بڑے آپریشن ہیں. گھٹنے کی تبدیلی، کولے کی تبدیلی خاصی بڑی سرجری میں آتا ہے کیونکہ اس میں ہڈی پہ کام کیا جاتا ہے اور جسم کے لیے اس کو سہنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہوتا ہے. اس لیے آپ کی جنرل صحت، میں کہتا ہوں جنرل ہیلتھ بھی بہت اچھی ہونی چاہیے اس آپریشن کو سہنے کے لیے اور اس سے اچھی طرح ریکور ہونے کے لیے. تو جب آپ بہت دیر لگا دیتے ہیں تو آپ کی باقی بیماریاں، بلڈ پریشر، شوگر، دل کی بیماریاں، آپ دیکھیں ان کے ہونے کا اور ان کا آپ کے جسم کو جکڑ لینے کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ آپ کا ہلنا جلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں بھی قابو سے باہر ہوتی جاتی ہیں اور آپ کی صحت جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی جاتی ہے. میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں بلکہ کہ دیکھیں 50 سے 60 تک جو صحت آپ کی نیچے گئی نا، اس کو آپ ہر دفعہ 10 گنا ضرب کرتے جائیں. 60 سے 70 میں 10 ٹائم تیزی سے جائے گی، 70 سے 80 میں 10 ٹائم تیزی سے صحت ڈاؤن ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے جسم کے مختلف اعضاء جو ہیں ان کا کام کرنا یہ ایک مشین کی طرح ہے. جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے ان کا جو ریزرو جس کو ہم کہتے ہیں فنکشنل ریزرو وہ کم ہوتا جاتا ہے. تو یہ بھی اس لیے بہت ضروری ہے سمجھنا کہ جب آپ کے جوڑ اس طرح کے ہو جائیں کہ ڈاکٹر آپ کو یہ کہنے لگیں کہ جی اب ان کا علاج تبدیلی ہے، تو بہت زیادہ سوچنے میں ٹائم نہ لگائیں. کیونکہ میرے اپنے ایکسپیرینس میں اب کیونکہ میں جوڑوں کی تبدیلی کا کام اب کئی سال ہو گئے کرتا ہوں، 20-25 سال ہو گئے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ بہت سوچنے میں اور فیصلہ کرنے میں بہت دیر لگا دیتے ہیں اور اس دیر کی وجہ سے ان کی جو ہیلتھ ہے، ان کے اور ایشوز جو ہیں ان کو جکڑ لیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا، میں یہ بھی بتاتا ہوں لوگوں کو کہ دیکھیں آپ شوگر کے ڈاکٹر سے پوچھیں گے وہ کہیں گے واک کریں، آپ بلڈ پریشر کے ڈاکٹر سے پوچھیں گے وہ کہے گا جی واک کریں. تو یہ ایک گھن چکر ہے، وشیس سرکل، جس میں کہ مریض پھنس جاتا ہے. جب آپ کا چلنا پھرنا متاثر ہونے لگے اور مشکل ہو جائے، دو بھر ہو جائے آپ کے گھٹنوں کی یا کولوں کی بیماری کی وجہ سے، تو آپ زیادہ ٹائم نہ لگائیں کیونکہ جتنا آپ
کم کریں گے یہ ساری چیزیں، یہ بیماریاں اتنا ہی آپ کو دبوچتی جائیں گی اور اتنا ہی آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ متاثر ہوتی جائے گی. تو اس گھن چکر میں پھنسنے سے پہلے، وشیس سرکل میں پھنسنے سے پہلے اپنے جوڑ جو ہیں ان کا علاج کرائیں، جو کہ آج کل بہت کامیاب علاج ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلی صدی کا سب سے کامیاب آپریشن ہسٹری کا ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ تھی، یعنی کولے کے جوڑ کی تبدیلی کو 21ویں صدی کی کامیاب ترین سرجری، 20ویں صدی سوری 19 چاہیے 20th سینچری کا جو سب سے کامیاب آپریشن تھا قرار دیا گیا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 21st سینچری ہے اس میں بھی جو گھٹنے کی تبدیلی ہے اور کولے کی تبدیلی ہے، یہ ایک بہت کامیاب مؤثر ترین سرجری اور ہے کامیاب ترین آپریشن بالکل، اور اس کے بعد زندگی کی کوالٹی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں یہی کہوں گا آپ کے اس فورم سے کہ اس کی طرف تاخیر نہ کی جائے. بالکل. اچھا سر، اب جوڑ جو ہیں، جو جوائنٹس ہیں وہ پیئرس کی شکل میں ہے نا، دو گھٹنے ہیں، اب دونوں پہ برابر وزن پڑ رہا ہے، دونوں برابر ڈیمیج ہو رہے ہیں. تو اب ایک شخص ہے جس کے دونوں ہی جو گھٹنے جواب دے چکے ہوئے ہیں اور ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے، تو یہ دو آپریشن اکٹھا ہوگا یا ایک ایک کر کے ہوگا دونوں جوڑوں کا؟ دیکھیں، ایک جوڑ کی تبدیلی بھی خاصا بڑا آپریشن ہے. دو جوڑوں کی تبدیلی اکٹھی کرنا جسم کے لیے اتنا ہی ڈبل اس کا جو ہے لوڈ ہے جسم پہ. لیکن اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ جو جلدی یہ کام کرا لیتے ہیں، یعنی 70 کی عمر سے پہلے کرا لیتے ہیں، تو ریلیٹیولی سیف ہے کہ ان کے دونوں گھٹنے اکٹھے بدل دیے جائیں. اس اکٹھے گھٹنے کی تبدیلی کے لیے ہماری کچھ گائیڈ لائنز ہم فالو کرتے ہیں، جو کہ اس لیے بنائی گئی ہیں کہ پیشنٹ کے لیے سیف سرجری ہے یا نہیں ہے. تو دونوں گھٹنوں کی سرجری چونکہ یا دونوں کولوں کی سرجری بہت بڑی سرجری ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مریض کا جنرل ہیلتھ کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی عمر کیا 70 سے کم ہے، اور اگر وہ 70 سے آگے ہے تو عمر کے لحاظ سے بھی اس کے اندر جو میڈیکل ریلیٹڈ کمپلیکیشنز ہیں اس آپریشن کی، وہ ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. اس لیے جب دونوں گھٹنوں کی یا دونوں کولوں کی تبدیلی ہم سوچتے ہیں مریضوں میں، تو ہم یہ سارے فیکٹرز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اور بیماریاں کیا ہیں، اس کا باقی ہیلتھ کیسی ہے، کیا وہ یہ سہ سکے گا یہ دونوں جوڑوں کی سرجری کے نہیں. اگر وہ سیفٹی کے اندر یہ سہ سکتا ہے تو دونوں کرنے اس لیے ضروری ہو جاتے ہیں کہ اس طرح جو جوڑ جو کہ دونوں ہی خراب ہیں اور سرجری یا تو 2 دفعہ میں ہوگی یا پھر اکٹھی ہوگی، تو ان کو فائدہ اسی میں ہوتا ہے کہ اکٹھا ان کا آپریشن کر دیا جائے. لیکن یہ ساری چیزیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سیفٹی کے اینگل سے مریض کے لیے یہ سیف ہے کہ نہیں. اگر سیف ہے تو دونوں اکٹھے بدلتے ہیں، سیف نہیں سمجھتے ہم، اگر رسک جو ہیں وہ زیادہ ہے دونوں اکٹھے کرنے میں، تو پھر سٹیج کر کے کرتے ہیں. پہلے ایک جوڑ بدلتے ہیں جو کہ زیادہ خراب ہوتا ہے، اور پھر 1-2 مہینوں کے بعد دوسرا جوڑ بدلتے ہیں جو رہ جاتا ہے. اچھا سر، اب جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں وہ آسٹیوتھرائٹس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل. وہ ہے جو سڑکوں کے اوپر آئے دن ٹریفک حادثات ہوتے ہیں، اور وہ سر کہتے ہیں نا کہ ایک نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے. تو خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ سڑک اور اوپر ہو جائے اور بائک والا ہو یا گاڑی والا بھی زخمی ہوا ہو اور زمین پر پڑا ہو، تو لوگوں کا ایک فرسٹ ایڈ دینے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پاؤں جھسنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ پانی پلا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایک گرے ہوئے مریض کو کھڑا کر کے چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ چونکہ ٹراما ایکسپرٹ بھی ہیں، آپ کے پاس فریکچر کے کافی کیسز آتے ہوں گے اس قسم کے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس میں، تو یہ عوام ٹھیک کرتی ہے کہ ایک شخص کو زبردستی اس کو جتنی مرضی پین ہو رہی ہو وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ کتنا ٹھیک عمل ہے سر؟ میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے سر. جی، یہ آپ نے بہت اہم سوال ہے میرے خیال میں، کہ جب ایک مریض کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے، اور ایکسیڈنٹ کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی گاڑی موٹر سائیکل وغیرہ کا ایکسیڈنٹ، یا کئی دفعہ ایکسیڈنٹل فال بھی ہو سکتی ہے، لوگ گر جاتے ہیں، ہائٹ سے گر جاتے ہیں یا کہیں سے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس مریض کو جو پہلا ریئیکشن ہوتا ہے نا ہمارا عوام کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹانگوں سے اٹھایا اور اس کے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کو لے کے دوڑ پڑے. یہ بالکل غلط عمل ہے، اور اس سے بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ سیکنڈری انجری، یعنی ایک وہ چوٹ ہے جو لگی گرنے سے یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، اور اب جو جس طریقے سے آپ نے مریض کو ایویکویٹ کرنے کی کوشش کی یا نکالنے کی کوشش کی، اس سے جو انجری ہوتی ہے اس کو ہم سیکنڈری انجریز کہتے ہیں. تو کئی دفعہ وہ جو یہ والی انجریز ہیں یہ زیادہ فیٹل
ثابت ہوتی ہیں کیونکہ اور زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. کیونکہ جیسے فرض کریں کہ مریض کا جو ہے وہ حرام مغز میں کوئی انجری ہے یا اسپائنل کالم میں کوئی انجری ہے, ریڑھ کی ہڈی میں, اور آپ اس کو اس طرح اٹھا لینے کی کوشش کریں گے تو اس کا حرام مغز یا اس کی جو سر کی چوٹ ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہے. اور اگر مریض بے ہوش ہو گیا ہے اور آپ اس کو اس طرح اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور اس کے پیٹ کے اجزاء اگر اس کی سانس میں چلے گئے تو ایسپریٹ کر کے بھی اس کی موت واقع ہو سکتی. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ ایسے حادثہ کی جگہ پہ ایسے مریض کو دیکھیں جس کو بہت ساری چوٹیں لگی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ اس کے سانس کو روا رکھیں اور اسی جگہ پہ رکھیں اور ہیلپ کے لیے ایمبولنس یا پیرامیڈک سٹاف کو بلائیں. اور بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے ملک میں یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب سے 1122 کا نظام بنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریولوشن اور انقلاب آیا ہے اس ملک میں, کیونکہ یہ ایک انقلابی قدم تھا. اور اس سے جتنی کی جانیں ہم اب بچا لیتے ہیں جو پہلے نہیں ہوتی تھیں, میرے خیال میں کہ یہ بہت قابل ستائش ہے جو 1122 کی وہ ہے. تو آپ ایسی ہیلپ بلائیں, ایمبولنس کو کال کریں اور پیرامیڈکس کو بلائیں جن کے پاس اسٹریچر ہوں گے, جن کے پاس سپلنٹس ہوں گے. سپلنٹس ہم کہتے ہیں سپورٹس کو, یعنی آپ نے ایسے مریض کو آپ نے اٹھانا ہے تو اس کو سروائیکل کالر ضرور لگا دینا چاہیے, یہ سوچتے ہوئے ہو سکتا ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ ہو. اس کو اسپائنل بورڈ ہم کہتے ہیں, یعنی کیا پتہ نچلی ریڑھ کی ہڈی پہ کوئی چوٹ ہو تو اسپائنل بورڈ پہ اس کو نرس کرنا ہے. اس کو اگر وہ بے ہوش ہے تو اس کے منہ کو سائڈ پہ رکھنا ہے کہ وہ اپنے اجزاء جو ہے وہ ایسپریٹ نہ کر جائے, یا مریض کو سائڈ پہ رکھنا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو فرسٹ ایڈ کے طور پہ عام لوگوں کو بھی کورسز کراتی ہے, 1122 بھی کراتی ہے, شہریوں کو بھی کرائے جاتے ہیں, تاکہ جب وہ ان کو کبھی یہ ایسی صورتحال درپیش ہو تو ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے کیسے ایز فرسٹ رسپونڈر کیسے ریئیکٹ کرنا ہے اس سچویشن میں. لیکن اس بات کا جو آپ نے پوچھا جواب یہ ہے کہ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ مریض کو فٹافٹ اٹھائیں یا چلانے کی کوشش کریں, یا تو میرے خیال میں اس سے نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے, اور مریض کی چوٹ بھی بڑھ سکتی ہے اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے کچھ. اچھا سر, اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی اور بڑی دلچسپ معلومات آپ نے شیئر کی. تو موضوع کی مناسبت سے آسٹیوآرتھرائٹس کے حوالے سے ہمارے جو ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بڑا شارٹ کرسپ سا میسج آپ کیا دینا چاہیں گے سر پلیز؟ جی, میں اب یہ کہوں گا کہ آسٹیوآرتھرائٹس کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس سے کہ ہمارے ناظرین اور مریض جو ہیں وہ سن کے پریشان ہوں, کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو تقریباً میں لوگوں کو بتاتا ہوتا ہوں کہ عمر کے ساتھ تقریباً سب کو ہوتی ہے. تو کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑی, لیکن ہوتا تقریباً سب کو ہی ہے. جوڑوں میں تبدیلی وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ رونما ہوتی جاتی ہے, لیکن یہ بہت آہستہ سلولی پروگریسو بیماری ہے. تیزی سے صرف ان لوگوں میں بڑھتی ہے, جیسے کہ ہم نے پروگرام کے دوران کہا, جن کی لائف سٹائل ہیبٹس یا جو ان کی ڈائٹری ہیبٹس یا جن کا جو اپنا وزن ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس سے یہ بیماری جو ہے وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر آپ اپنے پٹھوں کی ہیلتھ اچھی رکھیں, مناسب ورزش کریں, اچھی غذا رکھیں, اچھی خوراک رکھیں, اپنے وزن پہ قابو رکھیں اور ایکٹیویٹی کا ایک لیول رکھیں جس سے آپ اپنے جسم کو تر و توانا رکھیں, تو میرے خیال میں کہ آسٹیوآرتھرائٹس کا بڑھنے کا عمل جو ہے اس کو سلو کیا جا سکتا ہے اور بیماری اس حد تک نہیں جائے گی کہ آپ کو آپریشن یا سرجری کی طرف جانا پڑے. آپ اپنے ساری ایکٹیویٹیز, اپنی ساری زندگی جو ہے بڑے اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. آخر میں ناظرین, میں میجر جنرل ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر سہیل امین کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں. شکریہ کہ اس اہم اور عام موضوع کے اوپر انہوں نے اتنی مفید معلومات اتنے اچھے طریقے سے آپ تک پہنچائیں. امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. This program was brought to you by Saigon Pharmaceuticals Private Limited.